السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیر الدین کے ساتھ ایک اور ویلاگ میں خوش آمدید۔ سٹوریز امریکہ سے بھی ہیں کچھ اور پاکستان سے بھی ہیں جو آپ تک پہنچانی ہے۔ پاکستان سے جو سٹوریز ہیں اس میں عمران خان صاحب کی اڈیالہ سے گفتگو تازہ ترین آپ تک پہنچائیں گے۔ چینی سرمایہ کاروں نے سندھ حکومت پہ عدم اعتماد کرتے ہوئے سندھ پولیس کے خلاف جو سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے کہ رشوت اور ہراسانی ہوتی ہے ان کی پولیس کے ہاتھوں ایئرپورٹ سے لے کے گھر تک، اس کی ڈیٹیلز آپ تک پہنچائیں گے۔ اور یہ پاکستان کے لیے باعث شرم ہے یہ پٹیشن جو ہے۔ اس کے علاوہ مذاکرات کی کیا صورتحال ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے مذاکرات کا چیپٹر کلوز کر دیا تھا، اب دوبارہ اس کی بحالی پر غور ہو رہا ہے، یہ بیان سامنے آیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جو امریکہ سے خبریں ہیں، ٹرمپ نے جو ڈی کلاسیفیکیشن کا ایک ایگزیکٹو آرڈر، سابق صدر تھے جان ایف کینیڈی، ان کے اسیسینیشن ہوئی تھی، قتل ہوا تھا، اس کے حوالے سے کہ تمام انفارمیشن عوام کے سامنے لائی جائے، وہ ڈیٹیلز۔ ایک جج صاحب نے، وہ میں نے 2 دن پہلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب اس طرح سے نہیں کر سکتے، اپنے تئیں برتھ رائٹ سٹیزن شپ ختم کر دیں بائی ورچو آف این ایگزیکٹو آرڈر۔ عدالتیں اس کا فیصلہ ایونچولی کریں گی۔ جج صاحب نے ایک نے اسٹے دے بھی دیا ہے۔ اور ڈیورس میں ٹرمپ نے کیا کہا ہے، یہ ساری خبریں آپ تک پہنچائیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ امریکہ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، دین ویل گو بیک ٹو پاکستان۔ ایک تو یہ جو ایک تگڑا آرڈر اور ٹرمپ نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی 1964 میں آئی سپوز ان کا اسیسینیشن ہوئی تھی، اور ان کے بھائی رابرٹ ایف کینیڈی 1968 میں اسیسینیشن ہوئی تھی، اور مارٹن لوتھر کنگ جونیئر جو سول رائٹس موومنٹ کا ایک بہت مطلب کہ پاپولر لیڈر تھا، اس کی اسیسینیشن بھی 1960، تینوں کا قتل ہوا تھا۔ اور تینوں کے قتل کے حوالے سے بہت ساری ڈاکیومنٹیشن جس کو آج تک صیغہ راز میں رکھا گیا تھا، کچھ ڈاکیومنٹیشن وقت کے ساتھ انہوں نے پبلک کر دی تھی، لیکن بہت ساری ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ امریکی حکومت نے صیغہ راز میں ہی رکھی ہوئی تھی اور وہ کلاسیفائڈ تھی۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل جو ایگزیکٹو آرڈر ایک پاس کیا ہے اس کے ذریعے ان تینوں لوگوں کے قتل سے متعلقہ فائلز کو پبلک کرنے کا آرڈر کر دیا ہے کہ جان ایف کینیڈی، رابرٹ ایف کینیڈی ان کے سگے بھائی جو تقریباً 4 سال کے گیپ سے ان کا بھی قتل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد مارٹن لوتھر کنگ جونیئر جو سول رائٹس کی موومنٹ کو لیڈ کر رہا تھا، یہاں پہ ایک بلیک کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا رہنما تھا، بڑی مشہور تقریریں اس کی، بڑا زبردست سپیکر تھا، بولتا بہت اچھا تھا، اس کی بھی اسیسینیشن ہوئی تھی۔ تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو اس سے متعلق انفارمیشن ہے کہ اسیسینیشن کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے، وہ عوام کے سامنے لے کر آئیں، جو 50 بھی نہیں، اب تو آپ دیکھیں نا، 30، 2، 50، 55، 57 یا پھر 61 ایئرس سے یہ انفارمیشن کلاسیفائڈ تھی، اس کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے۔ تو ٹرمپ صاحب نے کہا جی کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کریں۔ تو ایک تو یہ بڑا تگڑا آرڈر کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ دوسرا یہ کہ میں نے آپ سے یہ 2 ویلاگ پہلے کہا تھا کہ یہ جو برتھ رائٹ سٹیزن شپ ختم کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو نہیں ملے گی شہریت جن کے ماں باپ امریکی سٹیزنز نہیں ہیں، تو یہ 14th امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتی ہے، اور اس کا ایک خاص تناظر ہے جس کے بعد یہ 14th امینڈمنٹ آئی تھی کہ جی جو بھی امریکہ میں پیدا ہوگا وہ امریکی شہری ہوگا۔ تو یہ چیلنج ہو جائے گی، اور وہ چیلنج ہو گئی، اور وہ تقریباً 20 کے قریب سٹیٹس نے اور 3-4 کے قریب سٹیز نے چیلنج کیا، اور اس کے اوپر سیاٹل میں، واشنگٹن سٹیٹ سیاٹل میں ایک جج ہے جان کوہینا، انہوں نے بلاک کر دیا ہے، انجنکشن دے دیا اور 14 دن کے لیے بلاک کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ یہاں پہ پیدا اور اس کو شہریت نہ ملے۔ تو اس کے اوپر میڈیا اب رپورٹ کر رہا ہے کہ جی ٹرمپ کے ایک ایگزیکٹو آرڈر کو تو فوری طور پہ عدالت نے آ کے بلاک کر دی، لیکن یہ ابھی پروسیڈنگ چلے گی، یہ فیڈرل کورٹ نے کیا ہے وچ از دا کورٹ آف فرسٹ انسٹنس۔ بہت سارے معاملات میں جو فیڈرل لا سے ریلیٹڈ اگر کوئی لٹیگیشن ہے تو پہلے فیڈرل کورٹ میں جائے گی، پھر اس کی کورٹ آف اپیل میں جائے گی، اور پھر ایونچولی سپریم کورٹ میں جائے گی۔ تو فیڈرل کورٹ کا جج ہے، اس نے کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ٹرمپ صاحب حکم صادر فرما دیں گے وہی قانون ہوگا۔ عدالتیں یہ دیکھیں گی کہ جو ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر ہے ایز دی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، از دیٹ ان کانسوننس ود دا لا آف دی کنٹری۔
اینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اور اگر وہ ہوگا تو اس کو وہ اپ ہولڈ کریں گے, نہیں تو وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال انجنکشن مل گئی ہے. تو امریکہ سے دو یہ خبریں, اور تیسرا یہ کہ آپ امیجن کریں کہ سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان کی ٹرمپ سے جو گفتگو ہوئی ہے جس میں اس نے مبارکباد دی تھی, تو اس میں اس نے کہا جی کہ ہم $600 ارب امریکہ میں انویسٹ کریں گے آنے والے 4 سالوں میں. تو ٹرمپ صاحب نے 2 مطالبات سامنے رکھے. انہوں نے کہا کہ ایک تو $600 ارب نہیں, آپ اس کو تقریباً 1 ٹریلین تک لے کر جائیں, انویسٹ کریں. 1 ٹریلین یعنی کہ $1 خرب آپ انویسٹ کریں. اب امیجن پاکستان $1 ارب کے لیے, $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے ترلے مار رہا ہوتا ہے, اور ہماری حکومت جو ہے اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے $1 ارب کے لیے. اور دوسری طرف $1000 ارب وہ کہہ رہے ہیں انویسٹ کریں امریکہ کے اندر, اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہے. تو میں نے وہ جو پہلے بھی بات کی تھی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب سے بات ہوگی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی, وہ امریکہ کو کنٹرول کر لیں گے یا ٹرمپ کو. تو میں نے کہا تھا سعودی عرب کے تھرو امریکہ کنٹرول نہیں ہو سکتا, امریکہ کے تھرو سعودی عرب کسی حد تک سرٹنلی کنٹرول ہو سکتا ہے. تو ایک تو ٹرمپ نے کہا کہ 1 خرب پہ لے کے جائیں, دوسرا پھر اس نے کہا کہ آپ اپنی آئل پرائسز کم کریں, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو رشیا کا آئل ہے وہ اس سے سستا ہوگا تو رشین آئل کم بکے گا, تو اس کا پھر جو بھی انٹرنیشنل پولیٹکس میں یوکرین کی جنگ میں فائدہ ہوگا. بہت سے مطلب کہ لمبی پلاننگ ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا آپ کے سامنے. لیکن یہ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے سامنے ڈیمانڈز تو رکھی ہیں, اور اب آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے سعودی عرب اس کے اوپر رسپونڈ کرتا ہے. اور سرٹنلی سعودی عرب نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہی چاہے ہیں, اور پریزیڈنٹ جو بھی ہوتا ہے اس کے قریب ترین ہونے کی کوشش کرتی ہے سعودی رائلٹی. تو $600 ارب کا تو انہوں نے ویسے ہی اعلان کر دیا تھا, اس نے 400 ارب کہا کہ مزید اس کے اندر ایڈ کر دیں, وہ بھی میرے خیال میں کر دیں گے. تو بہرحال یہ امریکہ سے خبریں. اور اب آگے ہم چلیں تو پاکستان سے جو خبریں ہیں اس میں عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وکلا سے, وہ ہے جی کہ انہوں نے کہا کہ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر غیر قانونی چھاپے کی سختی سے مذمت کرتا ہوں. اردلی حکومت ایک جانب مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہی ہے اور دوسری جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے. بائی دا وے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات ختم کر دیے تھے, لیکن ابھی دوبارہ مذاکرات کی بحالی پر غور کا سٹیٹمنٹ آیا بیرسٹر گوہر خان کا کہ بحال ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے. ادھر سے عرفان صدیقی اپنی زبان بولتے ہیں, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 2 مطالبات رکھے تھے, 7 روز ہو گئے, اس میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی, فائدہ کوئی نہیں تھا, ختم کر دیے. عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی کو مذاکرات کے آداب نہیں ہے, عمران خان نے ٹھگ کر کے ختم کر دیے, اب دوبارہ بحالی پر بہرحال غور ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور ہمارے اتحادی کے گھر پر چھاپا, ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے. اس دوغلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی. میں نے اپنی جماعت کو ہدایت جاری کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں قانون کی حکمرانی, جمہوریت کی بقا اور انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد میں لیں. ہم اس جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ہر جانب عدم استحکام کے ڈیرے ہیں. اچھا جی, بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسائل کا کوئی سیاسی حل نہیں. ایک سیکنڈ جی, بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسائل کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا. بلوچ گم شدہ افراد کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے جس کے لیے ماہرنگ بلوچ اپنی آواز بلند کر رہی ہے. بلوچستان والا حال اب پورے ملک کا ہے. تحریک انصاف کے بھی کئی کارکنان لاپتہ ہیں. ہم اس مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے اس معاملے کو رکھیں گے. بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی استحکام ممکن نہیں ہے. میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں مانگتا. بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں. اگر ان سے بات کروں گا تو وہ صرف ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگی. اصل کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں, باقی سب ان کی کٹ پتلیاں ہیں جو ان کے اشاروں کی منتظر رہتی ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین جج صاحبان پر مشتمل کمیشن کا قیام کیا جائے تاکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات میں ملوث اصل ذمہ داروں کا تعین ہو سکے. اس کے بغیر ہمیں کوئی کمیشن قابل قبول نہیں ہے. بددیانت افراد کبھی نیوٹرل امپائرز کی حمایت نہیں کرتے.
جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کو مسلسل نظر انداز کرنے کی وجہ یہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خود 9 مئی کے فالس فلیگ اور 26 نومبر کے قتل عام میں ملوث ہے۔ 9 مئی کو انہوں نے خود چوکیوں سے فوج اور پولیس کو غائب کیا، خود آگ لگائی اور خود سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر کے الزام بے گناہ سیاسی کارکنان پر ڈال دیا۔ 26 نومبر کو بھی ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کیا گیا اور ہمیں ہی دہشت گرد قرار دیا گیا۔ بڑا کیٹیگوریکلی کلیئرلی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں۔ ہمارے کم سے کم 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، کئی افراد زخمی اور گمشدہ ہیں، ہزاروں لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈال دیا گیا، مگر کوئی ان کی سنوائی نہیں کر رہا۔ ملک ریاض کا حالیہ بیان ہے کہ اگر وہ اپنا منہ کھولیں گے تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ملک ریاض سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بتائیں پچھلے 30 سال میں کون کون سے ججز، جرنیلوں اور سیاستدانوں نے ان سے پیسے اور دیگر مالی فوائد حاصل کیے، تاکہ قوم کو معلوم ہو سکے کہ کون سے چہرے اس گندگی میں ملوث رہے ہیں۔ یہ سب جو آج بوگس القادر ٹرسٹ کیس پر تنقید کر رہے ہیں کتنے دودھ کے دھلے ہیں، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے کہ اس حکومت کو ترسیلات زر بھیجنا اپنے ہاتھ خون سے رنگنے کے مترادف ہے۔ یہ حکومت اپنے ہی شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے، لہٰذا ان کو ترسیلات زر بھیجنے کا سختی سے بائیکاٹ کریں۔ تو یہ عمران خان صاحب کی گفتگو ہے، بڑی کلیئر گفتگو ہے، بڑی کیٹیگورک گفتگو ہے، بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے، اور ایسے موقع پر ہوئی ہے جب ایک دفعہ انہوں نے مذاکرات کا دروازہ بند کیا ہے۔ بحالی پر غور کا بیان دوبارہ بیرسٹر گوہر کا ہے، کیونکہ مذاکرات کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ایک کمیٹی جو بنی تھی اس کا اجلاس طلب کیا تھا، جس پہ پاکستان تحریک انصاف نے شرکت سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ 2 مطالبات رکھے تھے بنیادی اور وہ پورے نہیں ہو رہے تھے۔ اب آگے دیکھیں اس حوالے سے ہوتا کیا ہے، لیکن عمران خان نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اصل طاقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، باقی تو کٹ پتلی ہیں وہی کرتے ہیں، اور یحییٰ خان پارٹ 2 اور اس طرح کی باتیں پہلے بھی وہ 1 2 3 دن میں کر چکے ہیں، اور وہ بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ اور اس ویلاگ کی جو آخری سٹوری ابھی میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ بلاول بھٹو کا ایک سٹیٹمنٹ دکھا رہا تھا میڈیا کہ جی وہ بلاول کہتا ہے جی کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو پارلیمنٹ کے علاوہ کوئی اور ادارہ انڈو نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو وہ غلط ہوگا، نہ آئینی بینچ نہ سپریم کورٹ کا کوئی بینچ اس کو کر سکتا ہے۔ اور بلاول بات کر، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی باڈی لینگویج بھی ساتھ نہیں دیتی ہے۔ his entire personality is so unbecoming of a serious kind of a leader or politician۔ وہ مسکرا رہا ہے، بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کاٹھا انگریز اردو بول رہا ہے، جیسے وہ پرانی بالی ووڈ کی فلموں میں دکھاتے تھے نا، کوئی 1947 سے پہلے انگریز جب اردو بولتے تھے ٹوٹی پوٹی، اس ایکسنٹ میں وہ اردو بول رہا ہے، ایسے جیسے ملک کا والی وارث بنا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ شرم یہ نہیں آتی ہے کہ یہ چینی سرمایہ کار جو ہیں وہ سندھ میں ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سندھ پولیس ہے یہ ہمیں ہراساں کرتی ہے، رشوت مانگتی ہے، ایئرپورٹ سے لے کے گھر تک پیسے دینے پڑتے ہیں، اگر یہی حال رہا تو واپس یا تو چین چلے جائیں گے یا لاہور چلے جائیں گے۔ سیکیورٹی کے نام پر محصور کرتے ہیں، کاروباری میٹنگز تک ہم اپنی نہیں کر پاتے ہیں، تو ہائی کورٹ اس کا نوٹس لے، اور ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن کی۔ شرم کا مقام ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ اس طرح کی پٹیشن لے کے آپ کے کورٹ میں، پھر کہتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آتی، پھر کہتے ہیں کہ IMF سے لون لینا پڑتا ہے۔ بے شرموں، جب بین الاقوامی سطح پہ سرمایہ کاروں کو یہ مسائل درپیش ہوں گے کہ انہیں پٹیشنیں ڈالنی پڑ جائیں جیسے لوکل لوگوں کو ڈالنی پڑتی ہیں پولیس کے خلاف، پولیس کی بے شرمی اور بے غیرتی کے خلاف، اور وہ رشوت اور ہراساں کرنے کی پٹیشن ہوگی، جی ہم سے رشوت مانگتے ہیں، ایئرپورٹ سے لے کے گھر تک رشوت دینی پڑتی ہے، تو پھر کہاں سے انویسٹمنٹ آنی ہے آپ کے ملک میں؟ پھر آپ نے ملک IMF کے قرضوں پہ ہی چلانا ہے نا۔ تو ایک طرف تو یہ اپنی ایڈمنسٹریشن کی گورننس کی حالت ہے کہ منہ پہ کلک ملی ہوئی ہے، کبھی خبر آتی ہے سندھ میں کرپشن کی، گندم کی بوریاں غائب ہونے کی، اربوں روپے کی کرپشن کی، کک بیکس کی، کمیشنز کی، چائنا کٹنگ کی، بھتہ خوری کی، لا اینڈ آرڈر کی، تھر میں بچوں کی اموات کی غذائی قلت سے، ایڈز کی کہ بچے ایڈز کا شکار ہو گئے ہیں، یہ بلاول کے اپنے حلقے میں،
ٹھیک ہے، وہاں پہ کہ جی وہ گندی سرنجیں بچوں کو بیچاروں کو لگائی گئی ہیں، کیا کیا خبر نہیں آتی ہے سندھ سے. اور دوسری طرف کھڑا ہو کے بڑا کانفیڈنٹلی بننے کی کوشش کرتا ہے اور بولتا ہے جی کہ 26ویں آئینی ترمیم. یار شرم کرو یار، کوئی یہ کہاں سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں مسلط ہو گئی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ حکومت کر رہے ہیں جی کہ جی یہ اس کا نواسہ ہے تو آ گیا ہے، اپنا کیا سٹیچر ہے، کیا بولتا ہے. مطلب کہ امیجن کہ بلا، میں سوچتا ہوں کہ اس کو اتنی بھی شرم نہیں آتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ابھی ڈاکیومنٹریز لگی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں جا کے لوگوں نے کی ہیں کہ جی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور ضیاء الحق کے علاوہ کس نے کیا یہ سب کچھ. تو جی بھٹو صاحب کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کا ملاحظہ کیا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا خبریں اس حوالے سے چیک کیا گیا. اور اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر. جس طرح بھٹو کو ٹریٹ کیا گیا تھا اور جس نظام نے بھٹو کے ساتھ یہ زیادتیاں کی تھی اور سب، اسی نظام کے دائی اور اسی نظام کے سپورٹرز بھٹو کے نام پہ بنے ہوئے ہو کہ بھٹو کا نواسہ ہے. تو اسی نظام، اسی ظلم اور جبر اور بربریت کے نظام کو، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے نا. انڈکلیئرڈ مارشل لاء جو ہے سب کچھ ہے. بھٹو کا تمہیں ذرا شرم نہیں آتی کہ تمہارے نانا کے ساتھ کیا کیا گیا، تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا گیا، اور آج تم انہی کی گود میں بیٹھ کے بڑھ کے مارتے ہو 26ویں آئینی ترمیم کی، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے کس طرح سے معاملات جو ہیں جمہوری طور پہ ان کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بہرحال اور میڈیا کو شرم نہیں آتی ہے کہ بس اس طرح کے لوگوں کو امپورٹنٹ بنا کے خبریں دیتا ہے اور ہیڈ لائنز لگاتا ہے. یہی میڈیا بیچارے کا بھی کام رہ گیا. میڈیا کی اس کے علاوہ اور کوئی حیثیت اوقات وہاں پہ رہ نہیں گئی ہے. تو بہرحال لیکن یہ آتی ہیں خبریں تو آپ تک پہنچانا ضروری ہوتی ہیں، بات کرنا ضروری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے. بہت شکریہ اس ویلاگ کے لیے دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.